دنیا بھر میں مسلمانان عالم فریضہ قربانی سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کے اندر یہی چیز شامل ہوگی کہ قربانی کو قرآن مجید کس انداز میں بیان کرتا ہے اور قربانی کس کو کہتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اسی طرح سے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اور اس طرح سے عام طور پر جو کچھ سوالات یا اعتراضات جو کہ ان دنوں میں لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یاد میں ہم نے جانور کو قربان کر لیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ یعنی وہ تو شخصیت وہ ہیں جو کہ گزر چکی، ہم ان کی یاد میں جانور کو قربان کر، فما لنا فیہا، ہمارے لیے کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، اس جانور کو جس کو تم نے قربان کیا ہے اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ قالوا، عرض کی یا رسول اللہ فالصوف فیہا، یا رسول اللہ جو اس کی کھال ہے، صوف ہے، اون ہے، فرما بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یہی تو بتایا کہ اس کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة الصوف حسنة او كما قال۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج 9 ذی الحج ہے پاکستان کے اندر، اور سعودی عربیہ میں مسلمانان عالم حجاج کرام حج ادا کرنے کے بعد آج یوم نحر منا رہے ہیں۔ اس مناسبت سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں ہم نے اللہ کے پیارے، اللہ کے خلیل جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت، حالات مبارکہ کے اوپر کافی تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کی، انہی کی لیگیسی اور انہی کی روایت کی کنٹینیوٹی کے طور پر دنیا بھر میں مسلمانان عالم فریضہ قربانی سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کے اندر یہی چیز شامل ہوگی کہ قربانی کو قرآن مجید کس انداز میں بیان کرتا ہے اور قربانی کس کو کہتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اسی طرح سے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اور اس طرح سے عام طور پر جو کچھ سوالات یا اعتراضات جو کہ ان دنوں میں لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں
ان کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین اسلام میں قربانی ہے کیا۔ جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور ان کے دوستوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانیاں کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یاد میں ہم نے جانور کو قربان کر لیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ یعنی وہ تو شخصیت وہ ہیں جو کہ گزر چکے، اب ان کی یاد میں جانور کو قربان کر، فما لنا فیہا، ہمارے لیے کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، اس جانور کو جس کو تم نے قربان کیا ہے، اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ قالوا، عرض کیا یا رسول اللہ، فالصوف فیہا، یا رسول اللہ جو اس کی کھال ہے، صوف ہے، اون ہے، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یہی تو بتایا کہ اس کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک سے ہم نے دو چیزیں سیکھی، ایک تو قربانی اصل میں ہے کیا، دوسری چیز یہ سیکھی کہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ قربانی کے لیے لایا گیا اس حدیث پاک کے اندر وہ ہے اضاحی۔ اضاحی اضحیہ کی جمع ہے، اضحیہ عربی میں قربانی کو کہتے ہیں، جس جانور کی قربانی کرنا مقصود ہوتا ہے، قربانی کے عمل کو اضحیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دیگر 3 الفاظ ہیں جو کہ قربانی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اضحیہ یہ حدیث پاک کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر اضحیہ کا لفظ نہیں ہے، اضاحی کا لفظ بھی نہیں، اس لیے یہ جو دن ہے یعنی یوم نحر کا، اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ یہ اضحیہ سے ہے، اس کو جو عید الضحیٰ کہا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضحیٰ وہ صلاۃ الضحیٰ ہوتی ہے، چاشت کا وقت جب سورج کی کرنیں تیز ہوتی ہیں، عید الضحیٰ ٹھیک نہیں ہے، عید الاضحیٰ ہے، اضحیٰ کی نسبت قربانی کی طرف ہے کہ یہ قربانی کی عید ہے، عید قربان بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ ہیں جو قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے ہیں؟ ان میں سے نمبر 1 آپ جا کے مطالعہ ضرور کیجیے گا، میں آپ سے سجیسٹ کروں گا آپ کو، قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 اور سورہ نمبر 22، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حج کا ذکر بھی فرمایا ہے اور قربانی کا ذکر بھی فرمایا ہے، جانور کے آداب کیا ہیں وہ بھی ذکر فرمائے ہیں، اس گوشت کو کہاں تک پہنچانا ہے، اس کا مستحق کون ہے وہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ یعنی چوتھے اور 5واں رکوع، یہ 2 رکوع جا کے پڑھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی عطا کی، یعنی یہ جو عمل ہے ہر امت کے اندر جاری رہا کسی نہ کسی انداز میں۔ منسک، منسک نسک سے نکلا ہے، وہ ہے کہ قربانی کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ جو موجود ہے وہ ہے نسک، قربانی ہر امت کو ہم نے دی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، چھپاؤں کے اوپر وہ اللہ کا نام لے کر کے ان کو کیا کرے، اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ نسک کا لفظ، ایک لفظ قرآن مجید میں جو قربانی کے لیے استعمال ہوا اس پر غور کیجیے گا، سورۃ الکوثر، قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک، آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہو، اس میں رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ یہ جو ونحر ہے، ونحر کا جو لفظ ہے یہ اصل میں نحر سے نکلا ہے، نحر بھی قربانی کو کہتے ہیں۔
اچھا، انٹرسٹنگلی اوریجنلی نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی، باقی جانوروں کی قربانی کے لیے یہ تقریباً یہ لفظ یوم نحر بولا جاتا ہے، اس لیے سب سے افضل ہے بھی اونٹ کی قربانی، کیونکہ ہمارے خطے کے اندر اس کی بریڈنگ نہیں ہے، اس کی پیداوار نہیں ہے، یا ماحول جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے مناسب نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کی پیداوار نہیں ہوتی۔ سب سے افضل جو قربانی ہے وہ کس کی ہے؟ اونٹ کی ہے، اور نحر جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے 63 یعنی 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا یوم نحر میں، اور ہر ایک اونٹ سر جھکا کے ایک دوسرے سے آگے آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جا کے لیٹ جاؤں۔ تو نحر اصل میں کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی۔ اور اونٹ کی قربانی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے پائے باندھتے ہیں، اور پھر برچے کے ساتھ اس کے گلے کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر مارا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ بے دم ہو کر کے گر پڑتا ہے۔ تو نحر لغوی اعتبار سے اس سینے کو کہتے ہیں، سینہ۔ اور پھر چونکہ اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے اس لیے اونٹ کی قربانی کو نحر کہنا شروع کر دیا، اور یہیں سے یوم نحر مشہور ہوا۔ حالانکہ نحر خالی اونٹ کی قربانی ہے، لیکن باقی جانوروں کی قربانی بھی چونکہ ہوتی ہے، لیکن تقریباً اسی پورے دن کو یوم نحر کہہ دیا جاتا ہے، یہ عید قربان کہہ دیا جاتا ہے اس پورے دن۔ تو قرآن مجید میں یہ دو الفاظ مزید ہیں، نسک میں نے عرض کیا، اور دوسرا کیا ہے؟ نحر۔ ایک تیسرا لفظ ہے قربانی کے لیے، اور وہ قربانی ہی ہے، یعنی بعین ہی یہی لفظ سورۃ المائدہ ہے، آیہ نمبر 34۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا علماء سے، دو بیٹے کہ جن کے آپس میں ایک معاملے کے اندر لڑائی کا خطرہ تھا، تو آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہ اپنی قربانی تم پیش کرو، تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، اب یہاں پہ لفظ قربانی آ رہا ہے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی طرف سے اللہ نے قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہیں کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ لیکن قربانی کا قبول نہ ہونا، اس سے بڑی کوئی بدقسمتی، ذلت اور رسوائی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو آپ اپنا محبوب بنائیں اور اس محبت کے ثبوت کے طور پر آپ اس کے لیے کچھ قربان کریں، آپ اس کو کچھ پیش کریں، اور وہ آگے سے ٹھکرا دیں، وہ انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا مردود اور ذلت والا محسوس کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ وہ وجہ یہی بتا دی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ تقوی والوں کی، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ یہ قربانی قبول کروانے کا ٹول ہے، ذریعہ ہے۔ یعنی اگر قربانی کے ساتھ تقوی کو آپ پلس کریں گے تو سمجھیں کہ آپ قیمتی ہو گئے، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا آپ کو۔ لیکن اگر قربانی میں سے تقوی مائنس ہو گیا تو سمجھیں کہ سب کچھ رد ہے، ساری محنت ہی رائے گا۔ تقوی کیا ہے؟ وہ جو خطبہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی نمبر 162 رکھی نا، آخری رکوع جا کے پڑھیے گا سورہ انعام کا، مشہور آیت آپ سنتے رہتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ للہ رب اللہ کے لیے، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان۔
یعنی کیسی فیلنگ کیسی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو ذبح کرے اور ساتھ میں اس بات کی شہادت دے ان صلاتی، اللہ میں نماز تیرا حکم سمجھ کے میں نے پڑھا، میں پڑھتا رہا نمازیں، ونسکی، اور آج تیرا حکم اس انداز میں میرے اوپر آیا ہے تو میں اس انداز میں کر رہا ہوں۔ دل ہو کہ جان تم سے کیوں کر عزیز رکھنا، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا، جو دل چاہے تو دل لے لو، جو جا چاہے تو جان لے لو۔ اللہ تعالیٰ حکم، میں اپنا کام، کاروبار، رشتے ناطے، معاملات، منافع، دکانیں، فیکٹریاں، ہر چیز کو جب تیرا حکم ہوا 5 دفعہ تو نے بلایا، کامیابی ادھر ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، میں پورا سال یہ قربانی دیتا رہا، کانشیس لیونگ، ہر وقت حضور قلبی، میں اس نعمت کے ساتھ معمور رہا، میں پورا سال قربانیاں دے دے کے یہاں تک پہنچا۔ تو نے رمضان شریف بھیجا، میں نے اپنے جسم کی قربانی دی، 30 دن تک بھوکا پیاسا رہا، یعنی یہ کانشیس، اب دیکھیں نا کہ کیسے کڑیاں کلیکٹ ہو رہی ہیں قربانی کے ساتھ، پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ تو قربانی میں۔ اس آیا کو پڑھیے گا، جا کے پڑھیے گا، اس کو ذرا دیکھیے گا کہ 4 چیزوں کو اللہ نے اکٹھا کیوں کی ہے۔ خالی اسی کے اوپر بات شروع کر دیں تو گھنٹوں چاہیے، نماز، قربانی، اور پھر جینا اور مرنا، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، یہ تقوی والی زندگی جس کے لیے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جس کی قربانی قبول ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو یہ بات سمجھائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ اس کو کہہ رہا تھا میں تجھے قتل کر دوں، قبولیت میرے بس کی بات تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے، چاہے تو کسی کی طرف سے ڈھیروں سونا ہی قبول نہ کرے، چاہے تو کسی کی طرف سے ایک گندم کا ایک دانہ قبول کر لے، ایک رائی کے دانے کے خرچ کرنے کو پہاڑ کے برابر ثواب دے دے، چاہے تو ایک آدمی پورا ریوڑ ذبح کر رہے، اللہ چاہے تو قبول نہ کرے، چاہے تو ایک آدمی چھوٹا سا جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ معیار سٹینڈرڈ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کس کی طرف سے کرتے ہیں؟ تقوی والوں کی طرف سے، متقین کی طرف سے قربانی قبول ہوتی ہے، تقوی۔ تو یہ ٹوٹل 4 الفاظ ہیں قربانی کے، اضحیہ جو کہ حدیث پاک کے اندر آیا، نسک سورۃ الحج کے اندر آیا، نحر سورۃ الکوثر کے اندر آیا، اور قربان یہ سورۃ المائدہ کے اندر آیا، یہ 4 الفاظ ہیں۔ اب ہم دوسری چیز پر آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اوور سمارٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایسے ہیلے بھی سیکھ لیتے ہیں جن سے قربانی سے راہ فرار ہوتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کا سیزن آتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عورت کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ 11 مہینے کے بعد مرد کی ملکیت میں ڈال دیتی ہے، مرد کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ پھر 11 مہینے کے بعد عورت کی ملکیت میں ڈال دیتے ہیں تاکہ سال پورا نہ ہو۔ اور قربانی کے اندر سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، قربانی کے اندر اس کی شرائط میں سے قربانی کے وجوب میں سال کا پورا ہونا، حولان حول کی جو شرط ہے وہ اس میں پورا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اندر خود سے کیلکولیٹ کر سکتا ہے، خود سے غور و فکر کر سکتا ہے۔ 5 شرطیں ہیں قربانی کے واجب ہونے کی۔ نمبر 1 بالکل ظاہر ہے کہ مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے، کافر پر نہیں۔ نمبر 2 وہ بھی ظاہر ہے کہ عاقل پر قربانی ہے، عقل میں جو اب نارمل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 3 بالغ مرد و عورت پر قربانی ہوتی ہے، بچے پر واجب نہیں ہوتی۔ اب بالغ مرد و عورت جب بھی وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے، بچہ یا بچی جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں
تو تب ان کے اوپر شرعی احکام، نماز، روزہ، جتنے فرائض ہیں وہ سب ان پر کیا ہوتے ہیں؟ واجب ہو جاتے ہیں، انکلوڈنگ ظاہر ہے کہ قربانی بھی ان پر تب واجب ہو جائے گی، جتنے بھی اللہ کے فرائض ہیں وہ ان پر متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 3۔ نمبر 4، مقیم ہونا ضروری ہے۔ مقیم، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج پر جو لوگ جاتے ہیں اب ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ وہ جو قربانی دیتے ہیں وہ کس چیز کی دیتے ہیں؟ وہ دم تمتع یا دم قران ہوتا ہے۔ یعنی حج کی 3 قسمیں، تمتع، قران اور افراد۔ جو لوگ حج افراد کرتے ہیں یعنی صرف حج کرتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تمتع اور قران والے جو حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کرتے ہیں ان پر قربانی ہوتی ہے، اس کو دم بولتے ہیں، دم شکر ہوتا ہے۔ مسافر ہیں نہیں ان پر قربانی۔ ہاں اگر وہ وہاں جا کر ایام حج یعنی جو 5 دن ہیں 9 سے 12، وہ جو 5 دن ہیں وہ اور ان سے پہلے ان کے بعد کے دن ملا کر کے اگر 15 دن کی اقامت ان کی وہاں پر موجود ہے خاص سٹی آف مکہ کے اندر، تو اب وہ مقیم بن جائیں گے، اب مسافر کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ اب بھی ان پر قربانی واجب نہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر وہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، حج پر گئے ہیں، 15 دن مقیم ہیں، ساری شرطیں پوری ہو گئی ہیں، پر قربانی یعنی حج کی قربانی کے علاوہ۔ لیکن اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں، صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کون ہوتے ہیں؟ جو اسٹینڈرڈائز پرپورشن آف ویلتھ ہے، یعنی جو ریشو کسی کے پاس ہونی چاہیے تو بھی سبجیکٹڈ فور زکوٰۃ اور فور نحر قربانی، وہ سن لیجیے۔ 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، اسی طرح سے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا سونا ہی ہو یا اتنی چاندی ہی ہو، مراد یہ ہے کہ کیپیسٹی، اس کے پاس اتنے پیسے موجود، سیونگ ہے، کیش ہے، نقدی ہے، یا پھر سامان تجارت ہے، ایسا مال پڑا ہوا اس کی ضروریات سے زائد، اس کو بیچ کر کے اس نے منافع کمانا، اس کی فیکٹری، دکان، جہاں پر بھی اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، منافع بخش جو بھی چیز اس کے پاس پڑی گئی وہ ساری کاؤنٹ کر کے، اس کا کیش، اس کا بینک بیلنس سارا اکٹھا کر کے، اگر اتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ 52 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے، یعنی 612 گرام چاندی، یعنی آج کی اگر ہم اماؤنٹ لگائیں آج کے لحاظ سے 1,80,000 روپے جس بھی آدمی کے پاس جمع ہے، اور ایام عید کے اندر، ایام نحر کے اندر یعنی 9 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی صبح تک اگر کسی شخص کے پاس یہ پیسے آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے، اس پر قربانی واجب۔ پھر ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہر گھر کی طرف سے کیا ایک ہی قربانی، یعنی گھر کا جو سربراہ ہے، والد محترم ہے، وہ قربانی کرنے سب کی طرف سے کافی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گھر میں کتنے عاقل بالغ افراد ہیں، اس کے بیٹے، بیٹیاں، بیوی۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک جس کے اوپر بھی یہ 5 شرطیں پوری ہوں گی جو ابھی میں نے بتائی، تو اب ملٹیپل قربانیاں اس گھر کے اندر واجب ہیں، ہر ایک کی طرف سے قربانی۔ اگر بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، عورت اگر اس کی تجارت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، سیونگ ہے، کیش ہے، تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ بچے بچیاں، کالجز، یونیورسٹیز والے جن کے پاس کچھ سیونگ ہوتی، پاکٹ منی جمع کرتے رہتے، میں جی اتنے پیسے آگے تو آئی فون 15 14 فلانا لینا میں نے، یا فلاں کام کرنا ہے، یا دبئی کی سیر کو نکلنا میں نے، تو بھائیو اگر آپ کے پاس ان تینوں میں یہ پیسے آ گئے نا، یہ فون والے، تو قربانی آپ پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ فون لینا تو ان سے پہلے بھلے لے لینا، لیکن جب یہ دن آ گئے، ان تینوں میں جو بھی صاحب نصاب، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ جو میں نے چاندی کے لحاظ سے آپ کو بتا دیا، 1,00,000
80,000 روپیہ. اتنے پیسے جس کے پاس بھی ہوں گے ان دنوں میں آ جائیں گے، اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اب ہم کچھ اعتراضات کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر انسان کے پاس موبائل ہے، اور اس میں ہر بندہ جتنا بھی اس کا فارغ وقت ہے نا، وہ جناب مولوی ہے، غیر مولوی ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، تاجر ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا جتنا فارغ وقت ہے وہ اپنے موبائل کو ہی کے حوالے کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے اس میں. اب اس میں خشک تر ہر طرح کے مسائل آ رہے ہیں، اپنے برائے غلط صحیح ہر طرح کی چیزیں ان کو آپ سنتے رہتے ہیں، سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں. قربانی کے حوالے سے ایک ایسا طبقہ جو کہ بے دین ہے، سیکولر ہے، یا جو ان سے انسپائر ہوتے ہیں جو لوگ، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ظلم ہے جانوروں کے ساتھ. چونکہ ہندوستان کے اندر ہندو ایک کلر رہا ہے، ایک غلبہ ہے، آج بھی ہے. تو اب کیا ہے کہ ان کے ہاں چونکہ یہ جانور مقدس ہے، تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کئی نسلوں تک ان کی طبیعت نہیں مانتی تھی کہ یہ گوشت کھانے کی طرف، ویجیٹیرین ہوتے تھے. اب کیا کہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے ہمارے بچوں جوانوں کے اندر ان کا کلچر، ان کی چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں. میں اس دن اپنے استاذ محترم شیخ الحدیث مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامع شرفیہ حضرت کا میں بیان سن رہا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دوست تھے بڑی محبت والے، تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے وہاں پر جنازے پہ بلایا. تو بعد میں وہ صاحب ظاہر ہے کہ غم زدہ تھے، شریک حیات کا انتقال ہوا، تو وہ گلے ملے، روئے. میں نے ان کو تسلی دی، لیکن وہ بار بار ملے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے. تو میں نے کہا اللہ آسانی فرمائے، بھی اللہ ہمت خیریت ہے، کیوں اتنا زیادہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ایک تو غم مجھے تھا ہی اپنی شریک حیات کی جدائی کا، لیکن ساتھ میں ایک اور دکھ ساتھ ملا ہے. میں نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میری اہلیہ کو جب جنازہ وغیرہ ان کا تیار تھا، کفن وغیرہ پہنا دیا گیا، تو میرا جو بچہ ہے 7-8 سال کا، وہ 2 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اسکول، وہ آ کے بڑے ہی ادب کے ساتھ آ کے پوچھتا ہے ابا جان ماما کی چیتا کو آگ کب لگانی؟ میں اس جملے کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہوں گا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے کیوں ہم ان سے تہذیبی شکست کھا رہے ہیں. 2-3 سال کی عمر سے ہم ان کے کارٹون دکھانا شروع کرتے ہیں، وہ پوری تہذیب ہوتی ہے، ان کی ریلیجیس پریکٹسز ہوتی ہیں. ہم اپنے کام، کاروبار، دھندے، معاملات میں اس قدر بیزی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس اینگل سے تربیت نہیں دے پاتے. کیا شکوہ کرنا نصاب تعلیم کا، نظام تعلیم کا. قیام پاکستان کے بعد ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو سب سے بہتر کریں. مدارس دینیہ ہیں، وہاں پہ عصری تعلیم کی کمی ہوتی ہے، عصری تعلیم کے اداروں میں دینی تعلیم کی کمی ہوتی ہے. ادھر جا کے کیا روئے؟ یہ تو ایک مسئلہ ہی ڈیپ ہے، اس کے اوپر ہم کیا بات کریں. میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری، ہماری بڑی ذمہ داری. یہ جو وقت گزرا الٹرا ماڈرن، ہمارے بچوں کے لیے بہت چیلنجز ہیں. ایک نسل کو اگر ہم نے نہ سنبھالا اور یہ بے دین نکل گئے، 25-30 سال کی عمر کو کراس کر گئے، تو اگلی نسل اس سے بھی برتر آنے والی. ہمارے جنازوں کی چارپائیوں کو کاندھا دینے والا نہیں ہو. خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک. میرے دوستوں، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. ان بچوں کو ہم عصری تعلیم کے لیے اداروں میں ضرور بھیجتے ہیں، ان کا دینی سٹیٹس چیک کرتے رہے، بیٹھے اپنے بچوں کے پاس. خیر، سوال یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو جانوروں کو ہر سال مسلمان قتل و غارت کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، گلیاں محلے ہر جگہ پہ، یہ جانور پر ظلم ہے. یعنی جانوروں کے حقوق کی عالمی تنظیمیں وہ بھی چیختی چلاتی. ہندوؤں کا تو مذہبی ظاہر ہے، ان کا تو مذہبی تقاضا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، لیکن عالمی تنظیمیں ہیں جانوروں کی، یہ اس وقت نہیں بولیں گے جب فلسطین کے معصوم بچوں، مردوں، عورتوں، اپنے خیموں میں سونے والے بے ضرر
انسانوں جب ان کے اوپر بمباری ہوگی، ان کی لاشیں تک جلا دی جائیں گی، تب ان کو انسانی حقوق کا خیال نہیں آتا۔ بقر عید کے موقع پر ان کو جانوروں کے حقوق کا خیال بھی آ جاتا ہے۔ مطلب اس قدر منافق ہے یہ لوگ، ہپوکریسی ایٹ اٹس بیسٹ۔ جتنی عالمی تنظیم سب کے منہ پہ تماچا ہے، اور یہ پچھلے 2 سال سے ان کے منہ پہ مارا جا رہا ہے۔ جب سے غزہ کے اندر اسرائیل نے جارحیت اور بربریت کا آغاز کیا، نہیں بولیں گے، زبانی جمع خرچ کریں گے، اصل میں اسلحہ ان کو دے رہے ہوں گے۔ خیر کہ جی جانوروں پر ظلم ہو رہے ہیں، اور بھائی قربانی کا فلسفہ جانور پر ظلم نہیں ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ مالک نے حکم دیا ہے، مالک کی مخلوق ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے یہ ظلم ہے یا رحم ہے، یا تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ ہم نے تو وہ اینگل لینا ہے جو مالک کائنات ہے، جو ان جانوروں کا خالق ہے، ہمارا خالق ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے حکم دیا ہے تو وہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ دراصل جذبہ رحم کو ہم قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ جذبہ رحم کیسے قربان ہوتے ہیں؟ ہم تو آخری رات کو قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں نا، ذرا وہ لوگ جو 1 مہینہ پہلے، مثال دے رہا ہوں، جانور لے کے آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے ہیں، ان کی ایفلیشن دیکھیں جانور کے ساتھ کیسے ہو جاتی ہے۔ بچے روتے ہیں، انسان کا اپنا دل غم زدہ ہوتا ہے، ایفلیشن اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو غیر اللہ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ آپ نے پروان چڑھایا ہے، اب یوم نحر آتا ہے تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان آ جاتا ہے کہ آج کے دن اللہ کو روئے زمین پر ہونے والا کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے سوائے جانور کے گلے پر چھری چلانے۔ اب ہم وہ جو جذبہ رحم جو اس جانور کے ساتھ اسٹیبلش ہوا تھا اس کو قربان کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کئی سارے لوگ کہ جی قربانی کا تعلق تو حاجیوں کے ساتھ ہے، حج کے ساتھ ہے، مینا میں جانور قربان ہوتے ہیں، یہ خامخواہ سے پورے پاکستان کو رنگین کر دیتے ہیں، ہر جگہ پہ جانور قربان، اس کا تعلق تو حج کے ساتھ ہے۔ یہ سوال بھی ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، دین کو پڑھ لیا کرو پھر سوال کیا کرو، اسلام کے ہر فریضے کو پہلے پڑھو پھر سوال کرو۔ قربانی یہ مناسک حج میں سے ہے ہی نہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یعنی جو حج افراد کرتا ہے جو آدمی، پر قربانی نہیں ہے، جو صرف حج کرتا ہے، یہ تو مناسک حج میں سے ہے ہی نہیں۔ قربانی تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، شکر کے طور پر، اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر، اپنی جان کے صدقے کے طور پر، اللہ کی رضا کے لیے، حصول تقویٰ کے لیے یہ قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو کانشیسلی، اس فریضے کو ہم ادا کریں، اس کو ہم سمجھیں، اس کو مطلب زبانی جمع خرچ یا صرف دکھلاوے کے طور پر ہم اس کو نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس فریضے کو سر انجام دیں۔ اور جس پر قربانی واجب ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مقروض ہے کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ مقروض کو چاہیے کہ اپنا قرضہ ادا کرے، لیکن اگر وہ قربانی کر دے تو اس کا ثواب ہوگا، یقین قربانی کا ثواب الگ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت ہے ولم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کی قربت کا سبب ہے۔ اللہ مجھے سمیع نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔